الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کلاس نمبر 9، شیخ، مرشد اور استاد کے آداب۔ شیخ و مرشد اور استاد کے لیے ضروری ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت پیدا کرے، دوسرے کی بات کو خاموشی اور توجہ سے سنے اور توجہ سے سمجھنے کی کوشش کرے۔ مرید یا شاگرد کے ساتھ ابتدا میں نرمی کرے۔ جب مرید شاگرد اپنے شیخ و مرشد اور استاد کو اپنا محسن اور خیر خواہ سمجھ لے گا تو سختی کو بھی برداشت کرے گا، لیکن ابتدا میں سختی مرید شاگرد کو شیخ و مرشد اور استاد سے دور کر دے گی، بعد میں بھی بے جا سختی نہ کرے، لیکن اگر ضرورت ہو تو سختی مرید اور شاگرد کی خامیاں دور کرنے کے لیے خیر خواہی ہوگی، جب کہ مرید اور شاگرد کے ساتھ خیر خواہی کرنا شیخ و مرشد اور استاد پر حق ہے۔ مرید اور شاگرد کو تعلیم کی افادیت سے آگاہ کرے اور بھرپور طریقے سے تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دے۔ مرید اور شاگرد کے ساتھ گپ شپ سے بچے، اس سے مرید اور شاگرد اپنے شیخ و مرشد اور استاد کے ساتھ بے باک ہوتا چلا جائے گا، جس سے شیخ و مرشد اور مرید و شاگرد دونوں نقصان پائیں گے۔ اپنے لیے دعا کرنے سے پہلے اپنے مرید اور شاگرد کے لیے بھی دعا کرے۔ شیخ و مرشد کو چاہیے کہ اور استاد کو بھی کہ پہلے اپنے نفس کی اصلاح کرے، کیونکہ مرید اور شاگرد کی نظریں اسے دیکھتی ہیں اور ان کے کان اس کی گفتگو کو سنتے ہیں، اسی کو اپناتے ہیں۔ جو استاد کرتا ہے، جو شیخ کرتا ہے، نشست اور برخاست میں خاموشی اختیار کرے، خاموش رہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو اتنا اچھا بولے کہ تیری گفتگو کا ایک ایک لفظ عدن کے موتی کے برابر بھی ہو، پھر بھی خاموشی بہتر ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ گفتگو میں کوئی نہ کوئی فساد ہو سکتا ہے، خاموشی میں کوئی فساد نہیں۔ شیخ و مرشد استاد کی آنکھوں میں غضب ہو اور جلال ہونا لازم ہے۔ اپنے رعب اور ہیبت کے ذریعے مرید اور شاگرد کو ادب سکھائے۔ مرید اور شاگرد کے ساتھ سختی اور مار پیٹ نہ کرے اور نہ ہی ہنسی مذاق کرے، اس سے مرید اور شاگردوں میں جرأت بڑھے گی جو انہیں بے باک اور بے ادب بنا دے گی۔ مرید اور شاگرد کو اپنے سامنے زیادہ گفتگو نہ کرنے دے اور انہیں سمجھا دے کہ یہ شیخ و مرشد اور استاد کی بے ادبی میں شامل ہے۔ اگر شیخ و مرشد استاد کو مرید اور شاگرد کچھ دے تو اسے بچنے کی کوشش کرے، اس سے مرید اور شاگرد کی کمی کوتاہی دور کرنے میں خیانت کرے گا۔ شیخ و مرشد اور استاد اپنے مرید اور شاگردوں کو لڑائی جھگڑے سے منع کرے اور دوسروں کے عیبوں کی ٹو میں پڑنے سے روکے، چغلی، غیبت، جھوٹ کی مذمت کرے، خود بھی ان افعال سے بچے اور ان کاموں سے بچنے کی تعلیم دے۔ مرید اور شاگرد جن عادات کے عادی ہوں ان کی بار بار پوچھ گچھ نہ کرے، جس سے وہ بیزاری کا اظہار کریں اور شیخ و مرشد استاد کو بوجھ محسوس کرنے لگے۔ مرید اور شاگرد کے والدین سے کوئی طمع لالچ ہرگز نہ رکھے، نہیں تو شیخ استاد اپنی عزت کھو بیٹھے گا۔ مرید اور شاگردوں کو نماز اور طہارت کے مسائل بہت اچھی طرح سمجھائے۔ علم کو امراء اور وزراء کے پاس لیے نہ پھرے اور امراء کے دروازوں کے چکر نہ لگاتا پھرے، یہ چیز علماء کی رسوائی کا باعث بنتی ہے۔ تو یہ شیخ، مرشد اور استاد کے آداب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا بھی مؤدب بنائے، آمین ثم آمین۔